سے اونچا ہے رتبوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجِبُ السَّعْيُ لِلْجُمُعَةِ وَتَرْكُ الْبَيْعِ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ فِي الْأَصَحِّ۔ اصح قول کے مطابق، اصح قول کے مطابق جمعے کے لیے سعی اور بیع کو چھوڑ دینا واجب ہے اذان اول سے، اور اصح قول کے مطابق اذان اول سے، اذان اول ہوتے ہی جمعے کے لیے سعی اور بیع واجب ہے۔ مسئلہ سمجھ لیں، جب جمعے کی پہلی اذان ہو، جب جمعہ کی پہلی اذان ہو، یاد رہے پہلی اذان سے وہ اذان مراد ہے جو زوال کے بعد ہوتی ہے، پہلی اذان سے وہ اذان مراد ہے جو زوال کے بعد ہوتی ہے، وہ اذان مراد نہیں ہے جو خطبہ دینے سے پہلے ہوتی ہے۔ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر پہنچ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تب امام کے سامنے دروازہ مسجد پر خارج مسجد جو اذان ہوتی ہے وہ اذان مراد نہیں ہے، بلکہ موجودہ زمانے میں آج بھی جو اذان پہلے ہوتی ہے وہی اذان اول ہے، اذان اول سے وہی پہلی اذان۔ اصل میں اس سلسلے میں اختلاف کیا بعض فقہا نے کہ پہلی اذان سے کون سی اذان مراد ہے، وہ اذان جو کہ خطبے سے پہلے ہوتی ہے یا وہ اذان جو زوال کے بعد پہلی اذان دی جاتی ہے۔ چونکہ اصل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، وہ جو خطبے سے پہلے ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور اذان کا اضافہ کرایا، تو اس لیے اختلاف ہوا، تو فتویٰ اسی پر ہے کہ اذان اول سے وہی اذان مراد ہے جو آج بھی ہمارے آپ کے زمانے میں پہلے ہوتی ہے، وہ اذان مراد نہیں ہے جو خطبہ دینے سے پہلے ہوتی ہے، بلکہ جو اذان بعد زوال پہلے دی جاتی ہے وہی اذان مراد ہے۔ تو یہ تو اذان کا معاملہ ہوا کلیئر۔ تو پہلی اذان ہوتی جمعے کے لیے سعی واجب ہے، پہلی اذان ہوتے ہی جمعے کے لیے سعی واجب ہے۔ اب سعی کا مطلب کیا دوڑ کر جانا؟ مراد ہے جمعے کے لیے نکلنا، سکون اور وقار کے ساتھ جانا مراد ہے، بھاگنا دوڑنا مراد نہیں ہے۔ تو جب پہلی اذان ہو تو اب جمعے کے لیے نکل جانا، اطمینان اور وقار اور سکون کے ساتھ جمعے کے لیے چلنا نکلنا واجب ہے۔ وَتَرْكُ الْبَيْعِ، اور خرید و فروخت کو بھی چھوڑ دینا واجب ہے۔ خرید و فروخت بیع کا ذکر تو سمجھانے کے لیے کر دیا گیا، ورنہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام خلل انداز ہو، ہر اس کام کو چھوڑ دینا واجب ہے۔ تو جیسے ہی اذان اول ہو، اصح قول کے مطابق اذان اول ہوتے ہی جمعے کے لیے نکلنا، خرید و فروخت کا چھوڑنا، ہر ایک عمل کو جو سعی میں خلل پیدا کرے ہر اس عمل کو چھوڑ دینا واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ ملا لیں۔ وَيَجِبُ السَّعْيُ لِلْجُمُعَةِ وَتَرْكُ الْبَيْعِ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ فِي الْأَصَحِّ، اصح قول کے مطابق اذان اول سے جمعے کے لیے سعی کرنا اور بیع کو، خرید و فروخت کو ترک کر دینا واجب ہے۔ اب یہ چیز بھی سن لیں آپ کہ جمعے کے لیے سعی واجب ہے، اب اگر کوئی جمعے کے لیے پھر بھی نہیں نکلتا ہے تو وہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرتا ہے۔
اذان ہو چکی ہے پھر وہ دنیاوی خرید و فروخت میں لگا ہوا ہے، تو اب یہ خرید و فروخت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ آگے وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ وَلَا يَرُدُّ سَلَامًا وَلَا يُشَمِّتُ عَاطِسًا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، اور جب امام نکل جائے یعنی خطبہ دینے کے لیے ممبر کی طرف نکل جائے، فلا صلاۃ، تو اب نہ کوئی نماز ہے، ولا کلامہ، اور نہ کوئی کلام ہے، ولا یرد سلامہ، اور نہ اب کسی سلام کا جواب دے، ولا یشمت عاطسا، عاطسا چھینکنے والا، اور نہ کسی چھینکنے والے کا جواب دے۔ شمت العاطسہ کا معنی ہوتا ہے چھینکنے والے کو دعا دینا، چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہہ کر دعا دینا، یعنی اگر کسی کو چھینک آ رہی ہے تو آپ کو یرحمک اللہ نہیں کہنا۔ ولا یشمت عاطسا، اور نہ کسی چھینکنے والے کو جواب دے، حتی یفرغ من صلاتی، یہاں تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ ہو جائے۔ جب تک امام نماز سے فارغ نہ ہو جائے اور جب سے وہ خطبے کے لیے نکلا، جب سے وہ خطبے کے لیے نکلا اس وقت سے لے کر نماز سے امام کے فارغ ہونے تک نہ کوئی نماز پڑھنا ہے، نہ بات چیت کرنا ہے، نہ کسی سلام کرنے والے کا جواب دینا ہے، نہ چھینکنے والے کے لیے یرحمک اللہ کہنا ہے۔ اس لیے کہ ہر وہ عمل جو نماز میں منع ہے، اب جب خطیب خطبے کے لیے نکل گیا، ممبر پہ چلا گیا، تو جو عمل نماز میں منع ہے وہ عمل اس حالت میں، اسی لیے فرمایا وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، اور جب امام نکل جائے کدھر؟ ممبر کی طرف، فَلَا صَلَاةَ، تو اب کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے، نہ سنت پڑھنا ہے، نہ نفل نماز پڑھنا ہے، نہ قضا کرنا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں ذہن نشین رکھیں، کوئی انسان صاحب ترتیب ہے، صاحب ترتیب والے مسائل ہم نے آپ کو پہلے پڑھا دیے ہیں۔ اب اس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی، اتفاق سے فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو جو صاحب ترتیب ہے ایسے وقت پہنچا کہ امام خطبے کے لیے نکل رہا ہے یا نکل گیا، تو حکم یہ ہے جب امام خطبے کے لیے نکل جائے تو اب کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے، لیکن یہ صاحب ترتیب ہے، پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ تو صاحب ترتیب کے لیے حکم ہے کہ یہ اپنی نماز اگرچہ خطبے کے لیے نکل چکا ہے، ممبر پر پہنچ چکا ہے، اگرچہ خطبہ دے رہا ہے، تب بھی جو صاحب ترتیب ہے اس کے لیے حکم ہے، ضروری ہے کہ اگر فجر چھوٹی ہوئی ہے تو اس کو ادا کرے، کیونکہ جب اس کی قضا کر لے گا تبھی اس کا جمعہ صحیح ہوگا، اگر قضا نہیں کرے گا تو جمعہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو صرف صاحب ترتیب کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنی نماز قضا کر لے جو چھوٹی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کسی اور قضا نماز پڑھنے کی اجازت کوئی ہے صاحب ترتیب نہیں، اس کی 20-30 نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، اب وہ چاہے امام خطیب نکل رہا ہے ممبر کی طرف، وہ چاہے کہ میں قضا کر لوں تو اجازت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بھی پڑھتا ہے تو مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرتا ہے۔ ولا کلامہ، اور نہ بات کرے، چونکہ جب خطبے کے لیے امام نکل گیا تو جو چیزیں نماز کی حالت میں منع ہے اب بھی وہ سب منع ہے۔ ولا یرد سلامہ، اور کسی کے سلام کا جواب بھی، چونکہ سلام اور جواب دینا بھی ایک طریقے سے یہ کلام ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آ کر آپ کو سلام کرے، آپ جواب دیں تو نماز ٹوٹ جائے گی، چونکہ یہ ایک طریقے سے کلام ہے، لہٰذا سلام کا جواب بھی نہیں دینا۔ ولا یشمت عاطسا، اور اگر کسی کو چھینک آئے تو آپ کو، اگر وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ آپ کو نہیں کہنا ہے۔ حتی یفرغ من صلاتی، یہاں تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ ہو جائے۔ جب امام نماز سے فارغ ہو گیا، جمعہ ہو گیا، اب آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، سنت پڑھ سکتے ہیں، قضا پڑھ سکتے ہیں، کوئی سلام کر رہا جواب بھی دے سکتے ہیں، چھینک آ رہی ہے تو اس کے لیے دعائیہ جملے بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَكُرِهَ لِحَاضِرِ الْخُطْبَةِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْعَبَثُ وَالِالْتِفَاتُ، اور خطبے کے لیے حاضر ہونے والے کے لیے، یعنی جو خطبے میں حاضر ہے اس کے لیے مکروہ ہے الاکل، کھانا، والشرب، اور پینا، والعبث، لغو کام کرنا، والالتفات، اور ادھر ادھر ملتفت ہونا، توجہ کرنا، دیکھنا، ادھر ادھر دیکھنا۔
وَكُرِهَ لِحَاضِرِ الْخُطْبَةِ، اور خطبے کے حاضر ہونے والے کے لیے، جو بوقت خطبہ حاضر ہے، اس کے لیے کھانا بھی مکروہ ہے. چونکہ ہم نے ابھی بتایا کہ جب خطبہ شروع ہوا تو جو کام نماز پڑھتے ہوئے منع ہے، اب خطبہ ہونے کے وقت میں بھی منع ہے. اور نماز پڑھتے ہوئے کھانے کی اجازت ہے، پینے کی اجازت ہے، ابس کام کرنے کی، لغو کھیل کود کی اجازت ہے، ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے. تو ایسی حالت میں بھی جو خطبے میں حاضر ہے اس کے لیے کھانا بھی مکروہ ہے، پینا بھی مکروہ ہے، اور بیہودہ کام کرنا بھی مکروہ ہے، اور ادھر ادھر دیکھنا بھی مکروہ ہے. اور یہ کون سا مکروہ ہے؟ سب مکروہ تحریمی ہے. وَكُرِهَ لِحَاضِرِ الشُّرْبُ وَالْعَبَثُ وَالِالْتِفَاتُ، اور خطبے میں حاضر شخص کے لیے کھانا اور پینا اور کھیلنا اور ادھر ادھر دیکھنا مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے. وَلَا يُسَلِّمُ الْخَطِيبُ عَلَى الْقَوْمِ إِذَا اسْتَوَىٰ عَلَى الْمِنبَرِ، وَلَا يُسَلِّمُ الْخَطِيبُ، اور خطیب سلام نہ کرے، علی القوم، قوم کو، لوگوں کو جو سامنے ہیں، خطیب ان کو سلام نہ کرے مطلقاً نہیں. کب؟ اذا استوى علی المنبر، جب ممبر پر برابر ہو جائے، ممبر پر جا کر بیٹھ جائے. جب ممبر پر پہنچ گیا، بیٹھ گیا، تو اب قوم کو، لوگوں کو خطیب سلام نہ کرے. اس لیے کہ جب ممبر پر چلا گیا تو اب جو کام نماز میں منع ہے اب بھی منع ہے. لوگوں کو سلام کرنے سے منع کیا گیا، بات کرنے سے منع کیا، جواب دینے سے منع کیا گیا ہے. تو امام کو بھی چاہیے کہ اس پر عمل کرے، احتیاط کرے. اب وہ سلام کسی کو نہ کرے، چونکہ سلام بھی ایک طریقے سے کلام ہے. ٹھیک ہے. ولا يسلم الخطیب علی القوم اذا استوى علی المنبر، اور جب خطیب ممبر پر بیٹھ جائے تو قوم کو، لوگوں کو سلام نہ کرے، یہ بھی مکروہ. وَكُرِهَ الْخُرُوجُ مِنَ الْمِصْرِ بَعْدَ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُصَلِّ، وَكُرِهَ الْخُرُوجُ مِنَ الْمِصْرِ بَعْدَ النِّدَاءِ مَا لَمْ يُصَلِّ، اور اذان کے بعد بغیر نماز پڑھے شہر سے نکلنا مکروہ ہے. کوئی شہر کا رہنے والا ہے، جمعے کا دن ہے اور اذان جمعہ ہو گئی، اب وہ شہر سے کہیں نکلنا، جانا چاہ رہا ہے، چاہے سفر پہ جاتا ہو یا کہیں اور، تو ہو جانے کے بعد بغیر نماز جمعہ پڑھے ہوئے شہر سے نکلنا مکروہ ہے. شہر سے نکلنا، اگر جانے کا ہی ارادہ ہے تو زوال سے پہلے جا سکتا ہے، زوال سے نکل جائے. اور اگر اذان ہو گئی ہے تو اب نماز پڑھ کر جائے. مختلف مقامات پر مختلف مساجد میں، شہروں میں جمعہ ہوتا ہے. جلد ہے تو ایسی جگہ جا کر جمعہ پڑھ لے جہاں اول وقت میں ہو جاتا ہے. تو بہرحال اگر شہر کا رہنے والا ہے اور اذان ہو چکی ہے تو بغیر جمعہ پڑھے ہوئے شہر سے نکلنا اس کے لیے یہ بھی مکروہ ہے، تحریمی ہے. وَكُرِهَ الْخُرُوجُ مِنَ الْمِصْرِ بَعْدَ النِّدَاءِ مَا لَمْ يُصَلِّ، وَكُرِهَ الْخُرُوجُ مِنَ الْمِصْرِ، اور شہر سے نکلنا مکروہ ہے بعد النداء، ندا سے مراد اذان، اذان کے بعد ما لم یصلی، جب تک کہ نماز یعنی بغیر نماز پڑھے نکلنا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے. ومن لا جمعۃ علیہ ان اداها جاز عن فرض الوقت، اور جس پر جمعہ فرض نہیں ہے اگر وہ جمعہ ادا کرے تو فرض وقت کی طرف سے جائز ہے. جیسے غلام ہے، اس پر جمعہ فرض نہیں، رقیق پر. عورت ہے، اس پر جمعہ فرض نہیں. مسافر ہے، اس پر جمعہ فرض نہیں ہے. مریض ہے، اس پر جمعہ فرض نہیں ہے. تو وہ لوگ جن پر جمعہ فرض نہیں ہے پھر بھی اگر آئیں اور جمعے کی نماز ادا کریں تو ان کا جمعہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں فرمایا جس پر جمعہ فرض تو نہیں تھا لیکن وہ جمعے میں آیا، جمعہ ادا کیا، تو یہ اس کا جمعہ صحیح ہے، جمعہ پڑھنا جائز ہے فرض وقت کی طرف سے. یعنی جمعہ پڑھ لیا تو اب ظہر کی نماز اس کو نہیں پڑھنا ہو گیا. فرض وقت وہی ظہر تھا نا، تو اب فرض وقت کی طرف سے جمعہ ہو گیا، جمعہ پڑھنا اس کے لیے جائز ہے، درست ہے، اس کی اجازت ہے. اس لیے کہ جو بیمار تھا
یا مسافر تھا یا غلام تھا، ان کو رخصت دی گئی تھی کہ آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں، لیکن عزیمت تو جمعہ پڑھنا ہے، جمعہ پڑھنا عزیمت ہے۔ دشواری کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، غلامی کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے انہیں رخصت دی گئی تھی کہ آپ کو جمعہ چھوڑنے کی رخصت ہے، ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایسی صورت میں جب انسان عزیمت پر عمل کرے، جمعہ ہی پڑھے، تو فرض وقت کی طرف سے جمعہ پڑھنا جائز ہے۔ جیسے کوئی انسان رمضان میں سفر کرے تو عزیمت ہے روزے رکھنا، رخصت ہے روزے چھوڑنا، ابھی سفر میں چھوڑ دے، بعد میں یہ گنتی پوری کر لے۔ انسان نے سفر میں روزے رکھے، سفر میں ہی روزے رکھے تو عزیمت پر عمل کیا تو اس کے لیے روزے رکھنا جائز ہے۔ ایسے ہی جس پر جمعہ فرض نہیں تھا پھر اس نے جمعہ ادا کیا تو یہ فرض وقت کی طرف سے جمعہ پڑھنا جائز ہے۔ وَمَن لَا جُمَعَةَ عَلَيْهِ إِنْ أَدَّاهَا جَازَ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ، اور جس پر جمعہ فرض نہیں ہے اگر وہ جمعہ ادا کرے تو یہ فرض وقت کی طرف سے جائز ہے۔ وَمَن لَا عُذْرَ لَهُ، اور جس کو کوئی عذر نہ ہو، لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَهَا، اگر جمعے سے پہلے نماز ظہر پڑھ لے، حرما، تو حرام ہے۔ جس کو کوئی عذر نہیں ہے، وہ مسافر بھی نہیں ہے، وہ مسافر بھی نہیں ہے، مریض بھی نہیں ہے، غلام بھی نہیں، نابینا بھی نہیں، پیر بھی سلامت ہے، کوئی عذر نہیں ہے ایک انسان کو، اور پھر بھی وہ جمعے کی نماز سے پہلے ظہر پڑھ لے، تحریمی ہے۔ بغیر کسی عذر کے شہر میں ہوتے ہوئے جمعہ سے پہلے ظہر کو ادا کر لینا مکروہ ہے۔ امام علامہ صاحب فتح القدیر، علامہ امام ابن الحمام نے فرمایا کہ حرام ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ حرام ہے، ورنہ مکروہ تحریمی تو فقہاء کرام نے لکھا ہی ہے۔ لہٰذا جس کو کوئی عذر نہ ہو وہ اگر نماز جمعہ سے پہلے ظہر کی نماز ادا کر لے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ امام ابن الحمام فرماتے ہیں کہ حرام ہے، اسی کو فرمایا حرما، یہ حرام ہے یہ کام۔ وَمَن لَا عُذْرَ لَهُ لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَهَا حَرُمَ، اور جس کو کوئی عذر نہ ہو اگر وہ جمعہ سے پہلے ظہر ادا کر لے، حرما، تو یہ حرام ہے۔ اس پر لازم ہے، فرض ہے کہ جمعے کے لیے جائے، عذر ہے نہیں، جمعے سے پہلے ظہر پڑی ہے، اب بھی اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ جمعے کے لیے جائے۔ اب ایک انسان ہے جس نے جمعہ کی نماز سے پہلے ظہر پڑھ لی، ظہر کی نماز پڑھ لی، تو اس نے گناہ کا کام کیا، اب بھی اس پر لازم ہے کہ جمعے کے لیے جائے۔ اب اس کو شرمندگی محسوس ہوئی، ارے میں نے غلط کیا، جمعہ کا دن ہے اور ابھی تو جمعے کی نماز ہوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ اپنے گھر سے شرمندہ ہو کر جمعہ پڑھنے کے لیے نکلا، جمعہ پڑھنے کے لیے نکلا، تو جس وقت، توجہ سے سنیں گے، جس وقت یہ گھر سے نکلا اس وقت امام نماز میں تھا، کس میں؟ نماز پڑھا رہا تھا، نماز، یہ گھر سے نکلا تو اس کی ظہر کی نماز باطل ہو گئی، ظہر کی نماز۔ اب یہ مسجد پہنچے، اگر جمعے کی نماز میں امام کو پالے تو جمعہ پہنچا، جیسے مسجد دور تھی کچھ، جب تک وہاں پہنچا امام صاحب سلام پھیر چکے تھے نماز جمعہ کا، تو پھر یہ ظہر کی نماز پھر سے پڑھے، ظہر کی نماز۔ لیکن یہ یاد رہے یہ صورت کہ جب یہ نکلا تھا تو امام جمعے کی نماز میں تھا، اور اگر ایسے وقت میں نکلا کہ یہ نکل رہا ہے اور امام سلام پھیر رہا ہے، یا امام صاحب سلام پھیر چکے، جمعہ پڑھا چکے، اب یہ نکلا جمعے کے لیے، تو اس کی ظہر کی نماز باطل نہیں ہوگی، اس کی ظہر کی نماز باطل اسی صورت میں باطل ہوگی جبکہ یہ ایسے وقت میں نکلا کہ امام جمعہ پڑھا رہا ہے، یا ابھی جمعہ شروع ہی نہیں کیا ہے، اس سے پہلے ہی نکل گیا ہے، امام جمعے کی نماز پڑھا رہا ہے یا تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، بہرحال نماز کے درمیان ہے، کہیں بھی ہے، ایسے وقت میں اگر نکلا تو ظہر باطل ہو گئی، یعنی ظہر جو پڑھی تھی وہ نفل ہو گئی۔ اب مسجد پہنچے، اگر امام کو جمعے کی نماز میں پالے تو جمعہ پڑھے، اور اگر نہیں پائے، امام مکمل کر چکا ہے، تو پھر سے یہ ظہر کی نماز ادا کرے۔ بتائے اسی سے متعلق ہے جس نے ظہر کی نماز جمعے سے پہلے پڑھ لی ہو۔ فَإِن سَعَى إِلَيْهَا، تو اگر وہ چلے، إِلَيْهَا إِلَى الْجُمعَةِ، جمعے کے لیے، شرمندہ ہوا، نکلا جمعے کے لیے، وَالْإِمَامُ فِيهَا،
اس حال میں کہ امام فی الجمعہ جمعے کی نماز میں ہو. یہ جب نکل رہا ہے، گھر سے نکلا تو امام جمعے کی نماز پڑھا رہا ہے، ابھی مکمل نہیں کی ہے. والامام فیہا، اور امام جمعے کی نماز پڑھا رہا ہو، بطل ظہرہ، تو اس کی نماز ظہر باطل ہو جائے گی. باطل ہونے کا مطلب یہ ہے اب وہ نفل نماز ہو جائے گی. وَإِن لَمْ يُدْرِكْهَا، اگرچہ یہ جمعہ نہ پایا. گھر سے جب نکلا تب تو امام صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے، لیکن جب تک مسجد پہنچا تو سلام پھیر چکے تھے. تو اگرچہ یہ جمعے کو نہ پائے تب بھی اس کی نماز ظہر باطل ہو جائے گی. جمعہ پا لے تو جمعہ پڑھے، نہیں پائے تو جا کر ظہر پھر سے پڑھے. وَإِن لَمْ يُدْرِكْهَا، اگرچہ وہ جمعے کو نہ پائے، یہ نماز اس کی باطل ہو جائے گی. وَقُرِحَ لِلْمَعْذُورِ وَالْمَسْجُونِ أَدَاءُ الظُّهْرِ بِجَمَاعَةٍ فِي الْمِصْرِ يَوْمَهَا، يَوْمَهَا أي يوم الجمعہ. معذور، جو معذور ہے، پیر نہ ہو، نابینا ہو، بیمار ہو. والمسجون، جو قید ہو، قید میں ہو، جیل میں ہو. تو معذور اور قیدی کے لیے ادا الظہر، ظہر کی نماز ادا کرنا بجماعت، جماعت کے ساتھ، فی المصر، شہر میں، یومہا اے یوم الجمعہ، جمعے کے دن شہر میں ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا معذور اور قیدی کے لیے مکروہ ہے. قیدی اور معذور کے لیے جمعے کے دن شہر میں ظہر کی نماز با جماعت ادا کرنا مکروہ بھی کون سا ہے؟ مکروہ ہے، تحریمی ہے. حکم یہ ہے جو معذور ہے یا قیدی ہے وہ تنہا نماز ظہر پڑھے، تنہا نماز ظہر پڑھیں. جماعت ظہر کی کرنا مکروہ تحریمی ہے جمعے کے دن شہر میں، کیونکہ اگر جماعت کریں گے تو ان کے ساتھ کچھ لوگ جمع ہونے لگیں گے، تو جو جماعت جمعہ ہے اس کی تعداد کم ہوگی. اس لیے اگر قیدی ہے یا معذور ہے جمعے میں نہیں جا سکتا تو جمعے کے دن ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اگر پڑھنا ہے تو سنگل تنہا پڑھیں. اور اس صورت میں بھی مستحب یہ ہے کہ جمعہ ہو جانے کے بعد تنہا پڑھیں. جمعے کے بعد نماز پڑھیں، جمعے سے پہلے تو تنہا بھی نہ پڑھیں. مستحب یہ ہے کہ جمعے کے بعد تنہا پڑھیں. اور معذور اور قیدی کے لیے جمعے کے دن شہر میں جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کرنا مراد کیا ہے؟ مکروہ ہے، تحریمی ہے. ومن ادرکها فی التشہد او سجود السہو، ومن ادرکها، اور جس نے اس کو پایا یعنی جمعے کو پایا، فی التشہد، کس حالت میں؟ تشہد میں. جمعے کے لیے گیا لیکن جب پہنچا تو نماز ہو رہی تھی اور کہاں پہنچ گئے تھے نمازی؟ نماز پڑھتے تشہد تک پہنچ گئے تھے. ومن ادرکها فی التشہد، اور جس نے جمعے کو تشہد میں پایا، ہونا تو یہ چاہیے تھا ومن ادرکہ، جس نے امام کو تشہد میں پایا. بہرحال تو جس نے جمعے کی نماز کو کہاں پایا؟ تشہد میں پایا. او سجود السہو، یا سجدہ سہو میں، سہو ہوا تھا امام صاحب سے، انہوں نے سجدہ سہو کیا، اس سجدے میں پایا. بلکہ سجدہ جو قاعدہ کرتا ہے، تشہد پڑھتا ہے، اگر اس میں بھی پایا تو فرمایا اتم جمعتن، تو اسے جمعے کے طور پر پورا کرے. ان تشہد میں پایا، نیت باندھ کر امام کے پیچھے شریک جماعت ہو جائے. امام سلام پھیرے گا لیکن یہ مصلی سلام نہیں پھیرے گا، یہ کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعتیں پوری کرے گا جمعے کے طور پر. اتم جمعتن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کے طور پر پوری کرے، یعنی اسے نماز جمعہ کا ثواب اسے مل گیا. تو جو جمعے کو تشہد میں یا سجدہ سہو میں پائے یا اس کے بعد قعدے میں پائے تو وہ اتمہا جمعتن، اس کو جمعے کے طور پر پورا کرے. واللہ تعالی اعلم. اور جو تشہد میں بھی نہ پائے، امام سلام پھیر چکا ہو، تو اگر دوسری جگہ جمعہ مل جاتا ہے فبہا، نہیں ملتا ہے تو نماز ظہر ادا کر لے. واللہ تعالی اعلم.